بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن میرے سسرال میں میری شادی کا پہلا دن تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میرے سسرال میں میرا کوئی خاص استقبال نہیں کیا گیا تھا۔ سبھی گھر والے ایک دوسرے سے نظریں چرائے گھوم رہے تھے۔ پہلے تو کافی دیر تک میں اکیلی لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی، پھر میری چھوٹی نند آگے بڑھی اور مجھ سے کہنے لگی، آؤ بھابھی، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے اپنا لہنگا سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی۔ نہ تو کمرے میں کوئی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی کسی خوشبو کا احساس تھا۔ میں اداس سی ہو گئی۔ میری ساس خود ہی میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی، پھر ان کا یہ روکھا سوکھا سا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر کو تو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں اداس تھی، یہی ساری باتیں سوچے جا رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا۔ میں جانتی تھی کہ آنے والا شخص میرا شوہر ہی تھا، اس لیے تھوڑی اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس شخص نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرا نام نبیلہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اماں ہمارے محلے کی ایک مشہور درزن تھی، جبکہ ابا ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں 5 بچوں کو پالنا آسان نہیں تھا، لیکن اماں ابا دونوں مل کر ہم سارے بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اب ہم 4 بہن بھائی بچے تھے۔ میں دوسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ تینوں ہی اسکول پڑھ رہے تھے، جبکہ میں نے میٹرک کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا کر اپنے سر لے لی تھی۔ اماں سارا وقت سلائی میں مصروف رہتی اور میں پورے گھر کے کام کاج کرتی پھرتی۔ پھر اماں نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی سلائی کڑھائی سکھا دی تھی۔ اب اماں کی کبھی طبیعت خراب ہو بھی جاتی تو سلائی کے کپڑے میں سی لیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اڑتی اڑتی خبر آئی جب ہمارے محلے میں ایک امیر خاندان آ کر رہنے لگا۔ سنا تھا کہ انہوں نے ابھی ایک خوبصورت بنگلہ خرید کر اس میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہ بنگلہ کئی سالوں سے خالی تھا۔ سارے ہی محلے پڑوس کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جو نئے لوگ آ کر بسے ہیں وہ انتہائی امیر کبیر ہیں۔ پھر اس گھر کی 2 عورتیں، جن میں ایک جوان لڑکی اور ایک اماں جیسی عمر کی عورت تھی، وہ ہمارے گھر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں سلائی کے کپڑے تھے جو غالباً وہ اماں سے سلوانے آئی تھی۔ میں نے ان کے کپڑے دیکھے تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ انتہائی نفیس اور خوبصورت تھے۔ ایسے کپڑے میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگیں کہ میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی اس کپڑے کے سلائی کرنے کی، لیکن یہ کپڑے تم نے بہت احتیاط سے سینے ہیں۔ میں نے دیکھا جب وہ عورت بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر ان کے لیے چائے بنا کر لائی تو وہ اماں سے کہنے لگیں کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور سگھڑ ہے۔ اپنی تعریف پر میں شرمندہ سی ہو گئی، لیکن یہ حقیقت بات تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں بہت صاف ستھرائی رہتی تھی۔ اماں ابا کو گندگی سخت ناپسند تھی۔ مجھ سے بڑی بہن تھی، وہ بھی بہت سلیقہ شعار تھی۔ اسی وجہ سے اماں کا یہ سلیقہ میرے اندر بھی آ گیا تھا۔ پھر تو ان عورتوں کا آنا جانا لگ گیا۔ میں دیکھتی جب وہ اماں کو سلائی کے اچھے خاصے پیسے دے کر جاتی، کیونکہ اماں ان کے کپڑے نہایت احتیاط سے سلائی کرتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کپڑے لاکھوں کے ہیں۔ میں ان کپڑوں پر بار بار ہاتھ پھیر کر دیکھا کرتی۔ ان کپڑوں سے آنے والی مہک اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش میں بھی یہ کپڑے زیب تن کروں، لیکن پھر میرے دل کی خواہش جیسے پوری ہونے کو تھی جب ایک دن وہ عورت اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آ گئی۔ اماں کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میں خود حیران تھی، بھلا ہم جیسے غریبوں کے گھر اتنی امیر عورت کیسے رشتہ لے کر آ سکتی تھی؟ میں نے اس کے کسی بھی بیٹے کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر اماں نے بغیر سوچے سمجھے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ابا بھی راضی تھے۔ وہ دونوں ایک دفعہ لڑکے کو دیکھ کر آ گئے۔ پھر اماں نے اس کی گھر آ کر تعریفیں کی کہ لڑکا انتہائی شریف اور نمازی پرہیزی ہے۔ ابا بھی کہنے لگے کہ ہاں دیکھو تو صحیح، اتنی دولت ہے لیکن ماں نے تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ ایک بار بھی اس لڑکے نے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اس عورت کو نہ جانے اتنی جلدی کیوں تھی شادی کی۔ صرف 2 مہینے کے اندر اس نے اماں کو کہہ دیا کہ میں تمہاری بیٹی نبیلہ کو شادی کر کے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی تیاری کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے کسی بھی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم خالی ہاتھ ہی اپنی بیٹی کو رخصت کر دینا۔ تھوڑا بہت جہیز اماں نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس بنگلے میں جا کر میں استعمال کرتی۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی
کہ میں تو اماں ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی، لیکن اس اچانک شادی پر میں زیادہ خوش نہیں تھی۔ چند دن بعد رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن سسرال میں میری اتنی آؤ بھگت نہیں کی گئی۔ میں حیران تھی کہ میری ساس تو مجھے بڑے چاؤ سے بیاہ کر اس گھر میں لے کر آئی تھی، لیکن ان کا ہی عجیب رویہ میرا دل چھلنی کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، وہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ 2 گھنٹے ہو گئے لیکن اس کی نماز تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں حیران تھی، میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور وہ اتنی لمبی نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر نماز ختم ہوئی تو اس نے دعا مانگی اور چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ میں حیران رہ گئی، کیا اس کی شادی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ میرا دل زخمی ہو کر بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرے سسرال والوں کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ اتنا عجیب ہوگا، جبکہ رشتہ مانگتے وقت میری ساس بہت میٹھی بن رہی تھی۔ پوری رات میں بستر پر لیٹ کر خاموش آنسوؤں سے روتی رہی۔ دوسرے دن میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب میری ساس اور سارے سسرال والے یہ بنگلہ خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ میں تو باقاعدہ رونے لگی کیونکہ اگر وہ کہیں اور جا رہے تھے تو اس صورت میں مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا پڑتا۔ پھر میں اپنے ماں باپ سے ملنے چلی گئی۔ اب وہ کہیں اور شفٹ ہو رہے تھے۔ یوں اپنے سسرال والوں کے ساتھ میں ایک دوسرے شہر میں آ کر بس گئی۔ اس بار انہوں نے جو گھر لیا تھا وہ انتہائی پرانے زمانے کا لگ رہا تھا۔ اس میں اوپر نیچے 5-6 کمرے بنے ہوئے تھے، وہ سیدھا سی دیواریں اور ٹوٹے پھوٹے دروازے۔ پہلے تو انتہائی شاندار بنگلے میں رہ رہے تھے اور پھر مجھ سے شادی کے بعد وہ اس پرانے سے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ حد تو یہ تھی کہ اس گھر میں موجود ایک کمرے کی چھت آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت گرنے کی وجہ سے اوپر بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا اور میرا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ میں اس سے کھانے وغیرہ کا پوچھ لیا کرتی تھی۔ ابھی تک اس نے مجھے نہیں اپنایا تھا۔ پھر دوسرے دن محلے پڑوس کی عورتیں میری ساس کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ نور بانو تم واپس آ گئی، کہاں گئی تھی؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ تو میری ساس انہیں کہنے لگی کہ بس میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے گئی تھی، تم لوگ تو اپنی بیٹیاں دینے کو تیار نہیں تھے نا، دیکھو میں کتنی خوبصورت بہو لے کر آئی ہوں۔ پھر انہوں نے آواز دے کر مجھے ان کے سامنے بلایا تھا۔ اب وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہ سوچ کر حیران تھی کہ اس کا مطلب تھا کہ یہ میرے سسرال والوں کا پرانا گھر تھا جہاں پر وہ رہتے آئے تھے۔ پھر مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ انہوں نے صرف امیروں کا چولا پہن کر میرے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے بیٹے سے میری شادی رچائی تھی۔ اب اس میں حقیقت کیا تھی یہ مجھے کسی محلے والی عورت سے ہی جاننا تھا۔ میں اس موقع کی تلاش میں تھی کہ مجھے کسی عورت سے بات کرنے کا موقع تو ملے۔ پھر دوسرے دن عورتوں کی بھیڑ تھی جو میری ساس کے پاس آنے لگی، کوئی دم کروانے آتی تو کوئی تعویذ گنڈے کروانے۔ میرا یہ سوچ کر دماغ گھوم گیا کہ میرے سسرال والے کوئی امیر آدمی نہ تھے، ان کا پورا ہی خاندان عجیب لوگوں پر مشتمل تھا۔ ایک میرے شوہر تھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو 2-2 گھنٹے تک ان کی نماز نہ ختم ہوتی تھی۔ کبھی آدھی رات کو بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مجھ سے تو وہ برائے نام ہی بات کرتے تھے، لیکن نمازی پرہیزی تو ایسے بنتے جیسے نہ جانے کتنے نیک اور عبادت گزار ہیں۔ ان کا یہ دوغلا رویہ دیکھ کر مجھے ان سے نفرت محسوس ہوتی۔ دوسری طرف میری ساس تھی جو عورتوں سے پیسے بٹور کر انہیں تعویذ تھما دیا کرتی تھی، کبھی کسی کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دم درود کرتی۔ میری نندوں کے پاس بڑے بڑے موبائل تھے، وہ ہر وقت ان کا استعمال کرتی رہتی۔ نئے کپڑے پہننا ان کا شوق تھا، نہ جانے اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آتی تھی۔ میرے 2 چھوٹے دیور بھی کام نہیں کرتے تھے، جبکہ میرے شوہر تو پورا دن باہر رہتے لیکن جیسے ہی رات کو آتے تو اپنی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ مجھے ایسے لگتا کہ میرے ساتھ جو پیسے لوگوں کو دم درود کرنے کی بہانے بٹورتی ہے، انہی پیسوں سے یہ گھر چل رہا ہے۔ پھر ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں دروازہ کھول کر اٹھ کر باہر آ گئی۔ پھر بمشکل میں نے اپنی چیخ نکلنے سے روکی کیونکہ میرا شوہر باہر صحن میں بیٹھ کر گول دائرہ بنا کر کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دنیا جہان سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ میں حیران ہوئی، بھلا رات کے آدھے پہر یہ سب وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ پورا گھر ہی عجیب نفسیاتی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اماں ابا کا گھر بھی یہاں سے بہت دور تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب تو سال 6 مہینے میں ہی میرا ان لوگوں سے ملنا ہوگا۔ ابھی تک میرے شوہر سے میرا وہ تعلق نہ بنا تھا جو دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔
اور آج اس رات کو وہ یوں چلا کرتے ہوئے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور ان لوگوں کا کچھ ایسا راز ہے جن سے میں واقف نہیں۔ دوسرے دن میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں ان سے کہنے لگی کہ رات کو آپ باہر صحن میں کیا کر رہے تھے؟ وہ میری بات سن کر چونک گئے، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، ایک کام کے سلسلے میں مجھے یہ چلا کرنا پڑا تھا، لیکن تم ان باتوں میں نہ پڑو، جاؤ مجھے کھانا لا کر دو۔ وہ میری بات کو ایسے ٹال گئے جیسے ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ پھر دوسرے دن کام کاج سے فارغ ہو کر میں اپنی ساس کے پاس چلی آئی، اس کے کمرے میں۔ حسب معمول وہاں عورتوں کی بھیڑ تھی۔ میں بھی بڑے غور سے ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک کہنے لگی، بی بی جی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی کی عنقریب شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کی شادی کا جہیز بھلا میں کہاں سے دوں؟ میں غریب بیوہ عورت ہوں۔ اس کے سسرال والوں نے تو بڑے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ میری ساس اسے کہنے لگی کہ فکر نہ کر نورا، جب تیری بیٹی کی شادی کے 3 دن رہ جائیں تو آ کر مجھ سے رقم لے جانا۔ میں حیران تھی کہ وہ بھلا اتنے پیسے کہاں سے دیں گی؟ ان کا تو خود کا گھر ایسی حالت میں تھا اور نہ ہی کسی خاص آمدنی کا ذریعہ تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب وہ عورت آئی اور میری ساس نے اس کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی تو خزانہ ان کے پاس موجود تھا جو یہ نکال نکال کر اسے خرچ کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات کی مجھے خوشی تھی کہ اس عورت کی مدد ہو گئی تھی۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا جب وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، بہت جلد تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کس سے باتیں کر رہا تھا۔ شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ اب محلے کی عورتیں میرے ساس کے پاس آتی تو کہتی کہ تمہاری بہو کو ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کیا اسے بچوں کا شوق نہیں؟ میری ساس ان کی باتیں سن کر مجھے گھور کر دیکھنے لگیں تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر رات کو میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے مجھے دنیا کے طعنے سننے پڑ رہے ہیں۔ آخر آپ مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ اب ہم دونوں میاں بیوی تھے، پھر شرم کس بات کی؟ اسی لیے میں نے ان سے یہ کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئے، پھر کہنے لگے، آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل کئی سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو یونیورسٹی کی لائبریری میں میرے ہاتھ چند ایسی کتابیں لگیں جن میں جنات کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں پہلی بار پڑھ رہا تھا، مجھے ان کے جاننے کا شوق تھا، اسی لیے جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی جنزاد کو انسان اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنا موکل بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے ہمارے گھر میں بہت غربت ہوتی تھی، ویسے بھی ابا اچانک سے فوت ہو گئے تھے تو گھر میں پکانے کو روٹی تک نہیں تھی، اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر صورت میں ڈگری لینی تھی، اسی وجہ سے یہ نئی نئی چیزیں جمع کرنے کا شوق میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کتاب کو یونیورسٹی سے چوری کر کے اپنے گھر رکھ لیا۔ رات کو جب میں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر 7 دن تک ایک چلہ لگاتار کیا جائے تو میرے قبضے میں 2 جنزاد آ جائیں گے۔ کس بات میں حقیقت تھی یا یہ صرف جھوٹ پر مبنی تھی، یہی بات جاننے کے لیے میں نے وہ چلہ شروع کر دیا۔ یہ چلہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر کیا تھا، لیکن پھر حیرت ہوئی جب ٹھیک 7 دن کے بعد وہ خوفناک قسم کی مخلوق میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج سے ہم آپ کے غلام ہیں، جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ میں جان گیا کہ یہ میرے موکل جنزاد ہیں جو میرے ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ہمارے گھر میں موجود نہ ہوتی۔ اب میرا یہ شوق جنون پکڑنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے مزید چلے کرنا شروع کر دیے اپنے گھر میں۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ پھر پورے 40 جنزادوں کو میں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب ہمارے عیش تھے، لیکن محلے کے لوگ عجیب عجیب ہمارے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ گھر میں جو بھی دولت آئے گی آپ نے اسے خفیہ رکھنا ہے اور لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ یوں تو وہ جنزاد میری ہر بات، ہر حکم پر جان دینے کو تیار کھڑے رہتے، لیکن ان کی وجہ سے میں ایک پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ ہم انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ مجھے ہر جگہ ساتھ دکھائی دیتے۔ اب اماں میری شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن میں کیا کروں؟ وہ جنزاد ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے،
یہ مجھے منظور نہیں تھا کہ وہ خود کو میری بیوی کے سامنے بھی ظاہر کریں، اس لیے شادی کی پوری رات میں نے خود کو مصروف رکھ کر تم پر ظاہر کیا کہ میں ابھی تم سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ تم بھی بڑی خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، اس لیے تم نے میرے سامنے گلہ نہ کیا بلکہ میرے سمجھوتے پر راضی ہو گئی۔ اب میں شدید پریشانی میں گرفتار ہوں، کیونکہ اگر میں نے تم سے اپنا تعلق بنا لیا اور کل کو ہمارے بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ جنزادے اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائیں گے، کیونکہ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اگر جنزادوں کا آقا اپنی شادی کرے گا تو وہ لڑکی نہ صرف اس انسان کے نکاح میں آ جائے گی بلکہ جنزادوں کے نکاح میں بھی ہوگی۔ اسی طرح اس لڑکے سے پیدا ہونے والا بچہ بھی ایک خاص طاقت لے کر اس دنیا میں آئے گا، جنزادے اس پر اپنا حق جتائیں گے۔ میرے پاس ڈھیروں موکل جنزاد ہیں، اب بتاؤ میں کیسے تم سے اپنا تعلق بنا سکتا ہوں؟ مجھے اپنے شوہر کی عجیب و غریب کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کیا آپ کی ماں بہن یہ بات جانتی تھیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں، میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ اگر بنا کسی ذرائع سے میرے گھر میں دولت آئی تو زیادہ دن تک لوگ اس بات سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ پھر میں تھک ہار کر اسے کہنے لگی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ان جنزادوں کو واپس ان کی دنیا میں بھیجنا ہوگا تاکہ ہم پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس بات نے تو مجھے شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر مجھے اپنی ساس پر غصہ آیا، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی عورتوں کے سامنے مجھے کہتی رہتی کہ ابھی تک تمہارے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں ان جنزادوں کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ لاکھ مجھے منع کرتا رہا لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ پھر میری ضد دیکھ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل رات تم اسی کمرے میں میرے ساتھ چلنا جو بند رہتا ہے۔ اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں پر میرا صرف شوہر ہی آیا جایا کرتا تھا یا پھر اس کی ماں۔ تو میں اس سے کہنے لگی کہ کیوں وہ جنزاد ہمارے کمرے میں کیوں نہیں ظاہر ہو سکتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ میری بیوی کے سامنے آئیں، جبھی تو وہ نہیں دکھائی دیتے۔ اب مجھے انہیں دیکھنے کا تجسس تھا، اسی وجہ سے میرا شوق دم پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر اس رات سب کے سو جانے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی کمرے میں جا پہنچی۔ اچانک ہی اس کمرے میں گرمی بڑھ جانے کے احساس سے میرا دم گھٹنے لگا۔ کسی کی تیز سانسیں چلنے کی آواز اور غراہٹیں میں اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے ایک عمل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ میں چیختی ہوئی اس کمرے سے نکلی تھی کیونکہ وہاں پر موجود خوفناک چہرے والے جنزاد میں نے دیکھ لیے تھے۔ میں اس منظر کی تاب نہیں لا سکتی تھی، اس لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی واپس آ گیا۔ پھر کہنے لگا اسی لیے میں تمہیں منع کر رہا تھا کہ تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اب میں نے ضد کر لی کہ کچھ بھی ہو تم انہیں واپس ان کی دنیا میں بھیجو۔ تو کہنے لگا دیکھ لو، جو بھی عیش اور آرام اور دولت اس گھر میں موجود ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تم اس طرح سے کیا میرے ساتھ گزارا کر لو گی؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا شوہر اس بات پر راضی ہو گیا تھا، لیکن جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ اپنے بیٹے پر بگڑ گئیں۔ کہنے لگیں کہ ابھی اس لڑکی کی خاطر تم ہماری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ تمہاری جوان بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں۔ ان جنات کی مدد سے ہی ہم اپنے حالات اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ کل کو ان کی شادی کا جہیز بھی بنانا ہوگا، تم کہاں سے بناؤ گے؟ تمہارے پاس تو نوکری تک نہیں ہے۔ میری ساس مجھے بہت غصے سے گھور رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میری زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اپنے بیٹے سے یہ نہ کہہ دیں کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اب شادی شدہ ہو گیا ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے ہی ضد میں آ کر میری شادی کی۔ اب یا تو مجھے اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا یا پھر ان جن زادوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہوگا۔ پھر آخر کار میرے شوہر نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور اپنی ماں کی بات نہ مانی تھی۔ میری ساس کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میری نندھے بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھیں اور وہ بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ چھوٹا دیور بھی تھا جو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر بے سر و سامانی کی حالت میں مجھے لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ بھی پریشان تھا، لیکن اس پریشانی میں ان کی ہمت بندھانے لگی، کیونکہ انہوں نے میرا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچے دل سے مجھے چاہتے ہیں۔ یوں ہی چلتے چلتے شام بیت گئی، لیکن اماں ابا کے گھر جانے کے لیے بھی کرائے کی ضرورت تھی اور میرے شوہر کے پاس اس وقت ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔
رات ہونے لگی تو ہم دونوں میاں بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں کہیں سے کھانے کا انتظام کر کے لاتا ہوں۔ میں یہاں اکیلے بیٹھنے پر تیار نہیں تھی، لیکن بھوک سے ہم دونوں کی حالت بری تھی، اسی لیے میں نے انہیں جانے دیا۔ اب میں تنہا یہاں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میری بہو کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں کہنے لگی کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ بولی، وہ دیکھو، وہ سامنے میرا گھر ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میرا شوہر واپس آ گیا تو وہ مجھے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن اس وقت یہ عورت نہایت پریشان لگ رہی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک کالی کلوٹی عورت درد ذہ سے تڑپ رہی تھی۔ میں تو خود ایک کم عمر لڑکی تھی اور نہ ہی میں نے خود کبھی بھی کسی بچے کو جنم دیا تھا، اسی لیے میں بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت مر چکی تھی۔ میں نے دیکھا دوسری ادھیڑ عمر عورت اسے دیکھ کر رو پیٹ رہی تھی۔ بچہ یوں ہی نیچے فرش پر لیٹا تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، یہ میری بیٹی تھی، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے یہ بیمار رہتی تھی۔ آج بیماری کی حالت میں بچے کو پیدا کر کے مر گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر میں نے وہ بچہ اس عورت کے حوالے کیا اور باہر جانے لگی تو اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بوڑھی عورت اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے ویسے ہی بچوں کا شوق تھا۔ اس عورت کی بات سن کر خوشی سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً ہی اس بچے کو تھام لیا تھا۔ پھر اسے لے کر میں واپس اسی درخت کے نیچے آ بیٹھی۔ میرا شوہر وہاں پریشان کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوری کہانی سنائی تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، لیکن سامنے والا گھر تو خالی نظر آتا ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں بستا۔ میں نے کہا، نہیں، اس میں وہ ماں بیٹی رہتی تھی، اس کی بیٹی کا آج ہی انتقال ہوا ہے، چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ پھر میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اسے اس گھر میں لے آئی، لیکن میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہاں پر عجیب ویرانی تھی۔ اس عورت اور اس کی مری ہوئی بیٹی کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، البتہ یہ بچہ میرے ہاتھوں میں جوں کا توں تھا۔ میں بے چینی سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا۔ مجھ سے پریشانی کے مارے کھانا ہی نہ کھایا گیا۔ وہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ نہ جانے وہ عورت اور اس کی بیٹی کون تھی جو مجھے اپنا بچہ سونپ کر یوں غائب ہو گئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے ایک عمل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام انسان کا بچہ نہ تھا، بلکہ وہ دونوں جن ذاتیاں تھیں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں اس بچے کی ذمہ داری دی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہی ہماری زندگی بدل دے۔ لیکن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ پہلے ہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اسے پالنے کے لیے دولت اور نہ ہی رہنے کے لیے ٹھکانہ۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، یہ جو گھر ہے یہ کئی سالوں سے خالی ہے، ہم اسی میں رہ لیتے ہیں۔ لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک میں ان دونوں جنزادیوں کو نہیں بھول پائی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ اسی لیے مجبوراً ہم دونوں نے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی باقی گھر اس گھر سے بہت دور تھے، کسی کا بھی یہاں آنا جانا نہیں تھا۔ یوں میں اس بچے کو لے کر اس گھر میں پالنے لگی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی خوش تھے، کیونکہ ان سارے جن زادوں سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن یہ جناتی بچہ تو ابھی بھی ہمارے پاس ہی تھا۔ دوسرے دن میرا شوہر کام ڈھونڈنے گیا تو اس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اسے ایک بڑی دکان پر کام مل گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھو تو ہمیں گھر بھی مل گیا اور زندگی گزارنے کے لیے ایک نوکری بھی مل گئی ہے۔ اس سے پیسے حاصل کر کے ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ بچہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ جنزادی جو اس بچے کو مجھے سونپ کر گئی تھی، وہ میرے سامنے دوبارہ نہیں آئی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ آخر وہ اس بچے کو مجھے دے کر کیوں گئی تھی۔ پھر وہاں رہتے ہوئے ہمیں 1 مہینہ ہوا تھا جب ایک دن میری ساس اور میری نندیں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئیں۔ میری ساس کہنے لگیں کہ میں نے غصے میں تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا تھا، میں اب تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ شام کو میرا شوہر بھی واپس آ گیا تھا۔ وہ واپس جانے پر تیار نہیں تھا، لیکن ماں بہنوں کو دیکھ کر چلنے پر راضی ہو گیا۔ پھر میری ساس نے میری گود میں اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا تم نے اتنی جلدی پیدا بھی کر لیا؟ میں اب ان کا سوال سن کر گڑبڑا گئی، کہنے لگی کہ ہاں، میں نے یہ بات آپ سے چھپائی تھی، میں ماں بننے والی تھی لیکن کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔
میں نے اپنی ساس کو جھوٹ کہا تھا کیونکہ میرے شوہر نے اشارے سے مجھے یہ سب کہنے کا کہا تھا۔ اگر ہم اس بچے کی سچائی بتا دیتے تو میری ساس کبھی بھی اسے ہمارے ساتھ نہ جانے دیتی۔ پھر دوسرے دن ہم واپس اسی گھر میں چلے گئے تھے۔ اب گھر میں پہلے کی طرح رونق نہیں تھی، بلکہ میری ساس بھی مایوسی کی کیفیت میں لیٹی رہتی۔ کہنے لگی کہ میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ جلد ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دوں تاکہ ان کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں۔ میں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پھر ایک دن میری نندوں کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تو انہیں وہ دونوں بہت پسند آ گئی۔ انہوں نے جلد ہی شادی کرنے کا بھی کہہ دیا۔ میرا شوہر اور میری ساس بہت خوش تھے، لیکن میں پریشان ہو گئی کیونکہ ان کی شادی کرنے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ اس بات کا ذکر جب میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں بھی اسی بات پر پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے چلنا شروع کر دوں تاکہ ان جن زادوں سے کہہ کر اپنی بہنوں کی شادی تو کروا دوں۔ تو میں نے اسے اس بات سے منع کر دیا۔ کہنے لگی کچھ بھی ہو جائے دوبارہ تم نے اپنی زندگی میں ان جن زادوں کو نہیں بلانا۔ پھر ایک دن میں سو کر اٹھی تو بچہ گھر سے غائب تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں اب سارے محلے میں پتہ کروانے لگی لیکن اس کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی وہ تمہارا بچہ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا، عجیب و غریب بچہ ہے، شکل بھی تو دیکھو کیسی کالی کلوٹی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بچہ خوبصورت تھا یا بدصورت، بس میں اسے ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ اسی گھر میں تو نہیں چلا گیا۔ یہی سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑی مشکل سے اس گھر تک پہنچی تھی۔ اس گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں نے اس گھر کے خالی کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اچانک ہی میری نظر اسٹور پر پڑی جس میں سے عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہی چھوٹا سا بچہ زمین کھودنے میں لگا تھا اور اشارے سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ پائی، پھر اس کے کپڑے جھاڑے اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری نندیں اور ساس اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ پھر مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے شوہر نے انہیں یہ سچائی بتا دی تھی کہ یہ بچہ ہمارا نہیں تھا بلکہ ایک عورت نے اسے ہمارے حوالے کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ بچہ ایک جن ذات تھا۔ اس بات پر میں اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی کہ انہوں نے یہ سب اپنی ماں بہنوں کو کیوں بتایا۔ اب میری نندوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ان کے سسرال والوں نے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور میری ساس بھی یہ چاہتی تھی کہ سونے میں تول کر اپنی بیٹیوں کو رخصت کرے، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک رات میرا دل ٹوٹ گیا جب میں نے اپنے شوہر کو کمرے میں موجود نہ پایا۔ اٹھ کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ دوبارہ سے گول دائرہ بنا کر وہی چلا کرنے میں مصروف تھا۔ شاید ماں بہنوں کی محبت میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دوبارہ سے ان جنزادوں کو اپنے موکل بنا کر ان سے مدد مانگنا چاہتا تھا۔ اس بات نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا کہ میں وہ گھر چھوڑ کر اس بچے کے ساتھ اپنے اماں ابا کے پاس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میرا شوہر یہ کام نہیں چھوڑے گا میں اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب میں اماں ابا کے پاس رہنے لگی، لیکن وہی جناتی بچہ اچانک سے رات کو غائب ہو جاتا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اسی گھر میں پہنچ جاتی تو وہ اسی سٹور میں زمین کھودنے لگ جاتا۔ مجھے اس کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک بار اسی جنزادی سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر میری نندوں کی شادی کے دن قریب آ گئے تو میرا شوہر مجھے منانے گھر آ گیا۔ وہ میری منتیں کرنے لگا کہ صرف ایک بار تم شادی میں شریک ہو جاؤ، اس کے بعد بھلے ہی واپس آ جانا کیونکہ عزت خراب ہونے کا معاملہ ہے۔ اماں ابا کے سمجھانے پر میں واپس اس کے ساتھ چلی تو آئی، لیکن دل سے راضی نہیں تھی۔ وہ بچہ بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ میری ساس مجھے کہنے لگی تم اکیلی ہی آ جاتی، اس کالے کلوٹے بچے کو لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اس بچے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ جیسے ہی نندوں کی شادی ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ یا تو تم اپنی ماں کے ساتھ رہو یا پھر میرے ساتھ، کیونکہ وہ تمہیں زندگی بھر ایسے ہی مجبور کرتی رہیں گی یہ چلے کرنے کے لیے۔ اچھے بھلے تم کام پر لگ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اسے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ اگر مجھے لینے آؤ تو مجھے علیحدہ گھر میں رکھنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر سے اپنے اماں ابا کے گھر آ گئی تھی۔ پھر کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے الگ گھر لے لیا ہے اور وہ سارے کام بھی چھوڑ دیے ہیں۔
میں نے تمہارے اماں ابا کے شہر میں ہی وہ گھر لیا ہے، بلکہ پچھلی ہی گلی میں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس بچے کو لے کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ ایک دن مجھے بتانے لگا کہ اماں دوبارہ سے اسے مجبور کر رہی تھی کہ میں ان جن زادوں کی مدد حاصل کروں، کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی کو دوسرے ملک جانا تھا کمانے کے لیے، اور اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اس بات سے انکار کیا تو ایک بار پھر سے اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب اس کا کل بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم علیحدہ گھر میں خوش تھے۔ ایک رات میں اٹھی تو میں نے اس بچے کو غائب دیکھا۔ میں پریشان سی ہو کر باہر آئی، دیکھا تو وہی جنزادی جو ادھیڑ عمر کی تھی وہ اس بچے کے پاس موجود تھی۔ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی، معاف کرنا، میری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جب اس نے اس بچے کو جنم دیا تھا تو اس بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ ہمارے پیچھے ایک شیطانی جن ذات تھا جسے اس بچے کی ضرورت تھی۔ تبھی تو میں نے تمہاری مدد حاصل کر کے اس بچے کو انسانوں کی دنیا میں پیدا کروا کر تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے میں شیطانی جن ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجبوری میں نے اسے یہیں پر چھوڑ دیا۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب میں نے سردار کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے میری اور اس بچے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے میں اسے لینے آئی ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے اسے اتنے دن تک سنبھال کر رکھا۔ دیکھنا جلد ہی تمہارے ہاں بھی جڑواں بچے جنم لیں گے۔ اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے صبح میں اٹھی تو نہایت اداسی محسوس کر رہی تھی۔ پھر میرا شوہر تسلی دینے لگا کہ وہ بچہ اپنی اصلی دنیا میں چلا گیا ہے، ویسے بھی اسے وہیں جانا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ تمہارے ہاں 2 جڑواں بچے جنم لیں گے۔ مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ جنزادی بھی تو مجھے یہی دعا دے کر گئی تھی۔ اب بچوں کی وجہ سے خرچے بھی بڑھ گئے تھے، لیکن میرے شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہو رہی تھی۔ میں پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری مدد کی تھی، اس لیے میں بھی تمہاری ایک مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جس گھر میں میری بیٹی نے اس بچے کو جنم دیا تھا، اس گھر کے سٹور روم کی زمین کے نیچے ایک بہت قیمتی خزانہ دفن ہے۔ 2-3 دفعہ تمہیں اشارہ بھی دیا لیکن تم سمجھ نہ سکی۔ اب جاؤ، تم وہ خزانہ حاصل کر کے اپنی زندگی بدل لو۔ یہ تم دونوں میاں بیوی کا انعام ہے۔ مجھے یہ سب سن کر حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ جنات کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہو، ہمیں دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے اور چپ چاپ اسی گھر میں پہنچ گئے۔ پھر میرے شوہر نے سٹور میں زمین کھودنی شروع کر دی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ بچہ بھی بار بار یہاں آ کر مجھے یہ اشارے دیتا تھا کہ یہاں پر کوئی قیمتی چیز چھپی ہے۔ پھر آخر کار میرے شوہر کی محنت رنگ لائی اور زمین کے نیچے دفن وہ خزانہ باہر نکل آیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ہماری زندگی بدلنے والی تھی۔ ابھی ہم صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ہی دروازہ زوردار انداز میں بجا اور لوگوں کی بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ نہ جانے انہیں کیسے اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ شاید زمین کھودنے کی آوازیں آس پاس کے لوگوں نے سن لی تھیں۔ اب ہم دونوں خوفزدہ ہو گئے، سوچنے لگے کہ لوگ اندر آ گئے تو یہ خزانہ انہوں نے ہم سے چھین لینا ہے۔ یہاں کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ اندر آ کر ہم پر حملہ کرتے، اچانک ہی کالے کالے لباس میں ملبوس لمبے چوڑے وجود رکھنے والی مخلوق نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لوگ ہمارے پاس آنے کی کوشش کرتے لیکن وہ انہیں واپس دھکیل دیتے۔ اچانک ہی زوردار آندھی چلی اور گرد و غبار نے لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے آنے والے یہ جنات کون تھے؟ لوگ بھی خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو بھاگ گئے تھے۔ کسی نے بھی ہمیں اس خزانے کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ لمبے چوڑے دکھنے والے جنزاد میرے شوہر کے آگے جھکے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ابھی بھی ہماری ہے۔ کبھی بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں یاد کر لینا۔ پھر میرے شوہر نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ وہی 40 جنزاد تھے جو ہماری حفاظت کے لیے اس گھر میں آئے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ جنہیں میں برا اور خطرناک سمجھتی تھی، انہوں نے آج ہمیں لوگوں سے بچا کر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ خزانہ لے کر ہم گھر آ گئے۔ پھر ہماری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔
ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنے ماں کے حالات بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کس حال میں رہ رہی ہیں۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی کیونکہ بھلا میں کون ہوتی تھی اسے اس کی ماں سے دور کرنے والی۔ پھر میرا شوہر افسردہ چہرہ لیے واپس آیا، کہنے لگا میری ماں بیمار رہنے لگی ہیں، چھوٹا بھائی بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں آ جاؤ، میں ان کی خدمت کروں گی۔ میرا شوہر میری اس بات سے بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن ہی وہ اپنی ماں کو لے کر اس گھر میں آ گیا تھا۔ میری ساس اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگنے لگی تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہو جاتی ہے، شاید ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اب میں جلد ہی 2 جڑواں بچوں کو جنم دینے والی تھی اور ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تھیں۔ ایک دن میری نند روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بھابی، میرے شوہر نے مجھے فرمائش کر کے بھیجا ہے کہ اپنے بھائی سے کہو کہ تمہارے شوہر کو موٹر سائیکل لے کر دے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ مجھے اس کے شوہر پر بہت غصہ آیا، لیکن اس کا بھائی سمجھانے لگا کہ بہن کی خوشیوں کے لیے یہ سب مجھے اب کرنا پڑے گا۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم اپنی بہن کو ایک گھر خرید کر دے دو اور وہ گھر اس کے نام کر دو۔ اس طرح روز روز سسرال والوں کے تانے اسے نہیں سننے پڑیں گے۔ میری نند کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس طرح سے اپنے سارے سسرال والوں کی نظروں میں اس کا ایک مقام بن گیا تھا۔ اب اس کے قدم مضبوط ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے ایک ہسپتال میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ہمارا گھر اب خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ میری ساس بیمار تھیں، زیادہ تر بستر پر ہی پڑی رہتی، یوں مجھے پورے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا، لیکن میں دیکھتی کہ جب میرے بچے گرنے والے ہوتے تو گرنے سے پہلے ہی کوئی انہیں سنبھال لیتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے ان دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی ان کے پاس موجود رہتا ہے۔ پھر یہ راز بھی جلد ہی میرے اوپر کھل گیا جب میں نے اسی جنزاد بچے کو ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی تو وہ کہنے لگا میں اپنی اماں کی اجازت سے یہاں پر آتا ہوں کیونکہ یہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی، پھر کہنے لگی ہاں تم ان کے بھائی ہو کیونکہ تم جب صرف چند گھنٹوں کے تھے تب سے میں نے تمہیں کئی سال تک پالا۔ کبھی بھی وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتا ہے، جب بھی اس کا دل چاہتا ہے وہ خود کو اس گھر میں ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر جب میرے بچے 1 سال کے ہوئے تو میں نے بڑی دھوم دھام سے ان کی سالگرہ منائی۔ پھر سب لوگ حیران رہ گئے جب دروازے کے باہر مٹھائیوں کے ٹوکرے اور خوب تحفے تحائف جمع ہو گئے۔ وہ بہت سارے لوگ تھے جو یہ سب چیزیں لے کر آ رہے تھے۔ میرا شوہر اور میں یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ پھر میرے شوہر نے اشارے سے مجھے بتایا کہ یہ سب لانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھے جو میرے شوہر کی خوشیوں میں ایک بار پھر شامل تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سالگرہ کی تقریب میں ہنستا مسکراتا مجھے وہ بچہ بھی نظر آیا تھا جو میرے بچوں کو اشارے کر کر کے ہنسا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں اور رونقیں تھیں، لیکن میں ان جنزادوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ہی ہماری زندگی بدلی تھی۔ میں شروع سے ہی ان کو برا بھلا کہتی آئی تھی، لیکن آخر کار مجھے یقین آ گیا کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اپنی خوشی سے کرتے تھے۔ کوئی بھی انسان زبردستی ان سے مدد حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس بات پر راضی نہ ہو۔ آج بھی جب میں اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو درد میں تڑپتی وہی عورت اور اس کی ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جو اپنا چند گھنٹوں کا بچہ میرے حوالے کر کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور پھر کئی سالوں بعد اس بچے کو لینے آئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، اچانک ہی مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے پہلے ہی کوئی انہیں جھولے میں ڈال کر جھولا جھلانے میں مصروف تھا۔ میں ایک بار پھر سے مسکرا دی تھی، اچھی طرح اس حقیقت سے واقف تھی کہ انہیں جھولا دینے والا کون تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔